اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا درود بھیجئے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت مومنین حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سورہ درود بھیجئے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور اس پر استقامت دکھائی تو ان پر ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہو، تمہیں اس جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت بھی ہے، ملائکہ کا نزول بھی ہے اور جس جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوشخبری اور مجدہ بھی سنایا جا رہا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ اور ان کی آئیڈیالوجی وہ درست اور صحیح ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، عقیدہ، نظریہ یا آئیڈیالوجی انسان کے عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر عمل اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے۔ اگر بنیاد کسی مکان کی مضبوط ہے تو وہ مکان مضبوط رہے گا۔ کسی فصل کا بیج اچھا ہوگا تو اس فصل کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بیج خراب ڈالے اور اچھے کی امید رکھے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کا نظام ہی اسی پر ہے کہ آپ جیسی بنیاد فراہم کریں گے ویسے ہی نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اگر عقیدہ انسان کا مضبوط ہے، اگر انسان کا نظریہ مضبوط ہے، اگر اصول دین اس کے مضبوط اور مستحکم ہیں تو اس کا عمل بھی مضبوط و مستحکم ہوگا۔ لہذا کہا کہ ملائکہ کا اترنا، ملائکہ کو خوشخبری دینا، جنت کی بشارت دینا،
کہ تم پریشان نہیں ہو، حزن و ملال تمہارے گھروں میں، تمہارے دلوں میں نہ آئے، یہ سب مقدمہ ہیں اس چیز کا کہ جہاں پر انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، جہاں انسان کا نظریہ مضبوط ہو، اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ قالو سے کیا مراد ہے؟ یعنی زبان سے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ آیا صرف زبان سے ادا کر دینا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ تمہاری زندگی میں نظر آنا چاہیے اس کا اثر۔ ایک شخص کافر ہے، وہ اگر صرف زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن پھر بھی بتوں کی پرستش کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کلمہ کو قبول نہیں کیا۔ وہ کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن قادیانی کی طرح کسی اور کو خلیفہ اور کسی کو خاتم النبیین مانے۔ پھر کہ علی ولی اللہ، لیکن علی کی ولایت کو تسلیم نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے کہہ رہا ہے، اس کلمے کا اثر اس کے دل و قلب پہ نہیں ہوا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی انسان کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اس کلمے کا اثر اس کی زندگی میں نظر آنا چاہیے کہ اگر میں جب کہتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو پھر عملی طور پر وہ ثابت کرے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا رازق، میرا پالنے والا صرف و صرف وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کی خاتمیت کا اعلان اور اقرار، اور پھر مولا کائنات کی ولایت اور تمام ائمہ طاہرین کی ولایت کا اقرار، اس کا نتیجہ، اس کا اثر ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ کیونکہ اگر کلمے کا اثر ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف زبان سے کہا ہے۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف آپ زبان سے پڑھیں، بلکہ کیا ہے، دل سے پڑھیں۔ مثلا یہ نماز جو ہم نے پڑھی، اگر صرف اٹھنا بیٹھنا ہے، زبان سے ادا کر دینا ہے چند جملے، تو یہ نماز نہیں ہے۔ حقیقی نماز کیا ہے؟ جو انسان توجہ سے پڑھے، دل لگا کے پڑھے، خدا کے سامنے حاضر و ناظر جان کے پڑھے، وہ نماز ہے۔ وَإِلَّا اٹھک بیٹھک والی نماز ٹھیک ہے، خدا قبول کر لیتا ہے یا کر لے گا، لیکن حقیقی نماز کسے کہا جاتا ہے؟ حقیقی نماز اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں جسم بھی حاضر ہو اور روح و قلب بھی حاضر ہو۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس یہ جو قالو کہا ہے، قال یعنی زبان سے کہنا، خدا صرف زبان سے کہنے پر ملائکہ کو نزول نہیں کرے گا، توجہ رکھیے گا۔ اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت سے متعلق اگر نکات کو بیان کیا جائے تو وقت کافی درکار ہے، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو آپ کا ایمان اور دوسرا پہلو راہ نبوت میں اور اس کی حفاظت و پاسداری میں آپ کی استقامت۔ حضرت ابو طالب کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ سرکار کی پرورش، سرکار دو عالم کی پرورش اور اس کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اور بھتیجے کی محبت میں، اسے بھتیجا نہیں، یہ صرف بھتیجا نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اس کی محبت نے پوری دنیا سے ٹکرا جانا۔ جب تک آپ زندہ رہے کسی کو آپ نے اجازت نہیں دی کہ محمد مصطفیٰ کو ٹیڑھی اور میلی آنکھوں سے دیکھے۔ ایک مستحکم دیوار اور جدار بن کر آپ ان کی حفاظت کرتے رہے۔ تو حضرت ابو طالب کی زندگی کا نمایاں پہلو کیا ہے؟ ایمان ابو طالب، توجہ رکھیے گا، ایمان ابو طالب۔ اور یہ ایمان اتنا مستحکم ہے کہ پوری دنیا سے ٹکرا رہے ہیں لیکن اپنے بھتیجے پر آنچ آنے نہیں دے رہے۔ لہذا یہ جو اللہ کہہ رہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، گڈ نیوز ہے تمہارے لیے، تو کیا یہ صرف زبان سے کہنے پر ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی بھی انسان تسلیم نہیں کرے گا۔
ایک بچے نے روزہ رکھا پہلی دفعہ، اس کو بڑی پیاس لگ رہی تھی، گھڑی میں 5 بج رہے تھے، پوچھا بابا روزہ کب کھلے گا؟ کہا کہ سائیں 7 بجے کھلے گا۔ بچہ گیا گھڑی میں 7 بجا کے لے آیا، دیکھے بابا 7 بج گئے، اب روزہ کھول لوں۔ گھڑی میں 7 بجانے سے 7 نہیں بج سکتے، حقیقی 7 بجے جب روزہ کھلے گا۔ ایمان وہ ہے کہ جو اپنے وقت پر اپنا معنی دے۔ انسان لاکھ زبان سے کہتا رہے میں خدا کا ماننے والا ہوں، میں مولا کا ماننے والا ہوں، میں امام زمانہ کا ماننے والا ہوں، لیکن جب تک اس کا عمل جو ہے ان کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، عزیزان گرامی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خب میری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اردو سے تو آشنا ہے نا؟ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو زبان سے کہنے کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اس معنی پہ ڈٹ جانا، جم جانا، قدموں کو جما لینا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے زبان سے کہا، لیکن اس زبان سے کہنے کی پیچھے کیا ہے؟ پورا ایک نظریہ ہے، نظریہ زندگی ہے۔ ایسا نہیں انہوں نے صرف زبان سے کہہ دیا اور اللہ نے کہا چلو جی میں تم پہ ملائکہ بھیج دیتا ہوں، نہیں، اس نظریے کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، پوری آئیڈیالوجی ہے، پوری زندگی ہے، اس کلمے میں پوری زندگی پوشیدہ ہے، پورا نظام حیات پوشیدہ ہے اس میں۔ اب خدا کہہ رہا ہے جو دل سے کہے گا اور اس پر جم جائے گا۔ ایک تو دل سے کہنا ہے، صحیح سمجھنا ہے کہ میں نے جس خدا کو خدا سمجھا ہے کیا یہ واقعاً وہی خدا ہے جو تمام کائنات کا خدا ہے۔ اسی لیے اصول دین میں ہمارے یہاں تقلید حرام ہے، فروع دین میں تقلید واجب ہے کہ آپ فقیہ جامع الشرائع کی تقلید کریں، وہاں تقلید واجب ہے، وہاں حرام ہے۔ خود آپ نے اپنے ذہن سے دلیل لے کر آنی ہے۔ ماں باپ مسلمان تب بھی مسلمان ہیں، یہ روایتی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ توجہ رکھیے گا، فرق یہ ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بس، لیکن اس کو دلیل لانی ہوگی۔ میرے ماں باپ شیعہ ہیں، میں بھی شیعہ ہوں، یہ روایتی شیعہ ہے، یہ حقیقی شیعہ، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ شیعہ تھے، یہ بھی شیعہ، یہ مسلمان، یہ بھی مسلمان۔ اس کے لیے دلیل لانی ہے، ایسی دلیل کہ میرا خدا واقعاً وہی ہے کہ جو محمد اور علی کا خدا ہے۔ دلیل لانی چاہیے، میں خدا کو عادل سمجھتا ہوں، میرا ایک خدا، خدا وحدہ لا شریک، عام خدا نہیں ہے، وہ عادل خدا ہے، عدالت کرنے والا ہے، وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اہل سنت کے جو اصول دین ہیں ان میں کیا ہے؟ توحید، نبوت اور قیامت۔ لیکن ہم کہتے ہیں توحید، توحید کے بعد عدل، عدل کے بعد نبوت، نبوت کے بعد امامت، امامت کے بعد قیامت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس خدا کو خدا مانا ہے، جس خدا کو محمد مصطفیٰ نے پہچنوایا ہے، جس خدا کو علی مرتضیٰ نے پہچنوایا ہے، وہ ایک خدا بھی ہے اور عادل خدا بھی ہے۔ وہ صرف خدا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک نہیں ہے، وہ عادل وحدہ لا شریک ہے۔ تاکہ اگر عدالت سمجھ میں آ جائے اللہ کی تو نبوت بھی سمجھ میں آ جائے گی، ولایت و امامت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ چنانچہ پھر امامت کے لیے، رسالت کے لیے، قیامت کی دلیل ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ زندگی ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم راستہ چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط و مستحکم نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم کسی کام کے لیے نکلے، بہت سخت گرمی تھی، واپس آ گئے آدھی راستے سے۔ بھائی کیوں واپس آ گئے؟ جناب گرمی سخت تھی، فلاں مشکل تھی، گاڑی نہیں مل رہی تھی، 4 قدم پیدل نہیں چلا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ استحکام نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے ایمان میں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم دیکھتے ہیں، مثلا ایک طالب علم اس کو سبق یاد نہیں ہو رہا ہے، جو لیسن ٹیچر نے دیا تھا یاد کرنے کے لیے وہ یاد نہیں ہو رہا، چنانچہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ در حقیقت گھبرا رہا ہے، لہذا تھوڑی سی مشکل آئی اور وہ راستہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ کہ منزل پہ پہنچنے کی طلب ہوتی ہے جن کو، منزل پہ پہنچنے کی طلب ہوتی ہے جن کو،
رستے میں کھڑے ہو کے وہ سوچا نہیں کرتے۔ لہذا سوچنا نہیں ہے، پہلے سے مشخص ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لہذا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ جو اللہ کو رب کہہ رہے ہیں، انہیں نظام حیات کو قبول کر رہے ہیں۔ پھر کہا ثم استقاموا، دوسری واضح نشانی جو حضرت ابو طالب کی زندگی میں، وہ استقامت، قائم رہنا، ڈٹ جانا، جم جانا، زمانے کی طاقت سے ٹکرا کر بھی اپنے ایمان پہ قائم رہنا۔ اور یہی وہ صفت ہے جو آخری زمانے کے مومنین کی مدح و ثنا میں بیان کی گئی ہے، کہ آخری زمانے کے جو مومنین ہوں گے ان کا ایمان اتنا مستحکم ہوگا کہ لا تحرک العواصف، جسے زمانے کی تند و تیز آندھیاں بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب تیز ہوا چلتی ہے، آندھی طوفان آتا ہے، بہت سارے درخت اکھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ بہت سے درخت نہیں گرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، ان کی روٹس مضبوط ہوتی ہیں۔ جس کی روٹس مضبوط ہوں گی، پھیلی بھی ہوں گی، جکڑی بھی ہوں گی، وہ جمع رہے گا، سخت سے سخت آندھی بھی آ جائے۔ لہذا استقامت دوسری واضح علامت ہے اہل خدا کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ ان کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے اور عقیدے کی روشنی میں ان کا عمل بھی مستحکم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی سی پریشانی ہوئی اور راستہ چھوڑ کر فرار کر گئے، جیسے کہ روایات میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، لوگ رسول کو چھوڑ کے چلے گئے، فرار کر گئے کہ قتل محمد، رسول اللہ قتل کر دیے گئے۔ کہا کہ اب کیا فائدہ، محمد قتل کر دیے گئے، چلو جی بھاگو، فرار کرو، اور اپنی جان بچا کر لوگ نکل گئے۔ لیکن کون تھے؟ ابو دجانہ اور مولا علی، اور چند با وفا اصحاب تھے جنہوں نے زبان سے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس وقت قائم بھی رہے اور سرکار کا دفاع بھی کرتے رہے۔ لہذا انہوں نے ثابت کیا۔ تو دوسری چیز کیا؟ استقامت ہے، ڈٹ جانا ہے۔ اور آخری زمانے کے مومنین کے لیے ہے کہ ہاتھ پہ آگ رکھنا، دہکتا ہوا انگارہ لکڑی ہو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں، کتنا مشکل ہے۔ کہا کہ اس سے زیادہ مشکل اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ آخری زمانے میں جو سب سے زیادہ مشکل کام ہوگا وہ ایمان کو بچانا ہے۔ اب مثال کے طور پہ مثلا ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 45 سال، کوئی 50 سال، اس عمر میں مثلا آپ آج انٹرنیٹ کا دور دیکھ رہے ہیں، موبائل کا دور دیکھ رہے ہیں، جی بیٹا کہیں باہر ہے، جی واٹس ایپ پہ کال آ رہی ہے، آپ بات کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ آپ 40-50 سال کی زندگی میں یہ سہولیات دیکھ رہے ہیں، لیکن نوجوان بچے کیا ہیں؟ یہ آج کل کی پیداوار ہیں، یوں کہوں کہ یہ موبائل کے زمانے کی پیداوار ہیں۔ ٹچ اسکرین جسے کہا جاتا ہے نا، جی ہر وقت ٹچ میں رہتے ہیں، ہر وقت جڑے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بچوں کو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی جو تمام ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں، اور ان کا موبائل ہوتا ہے، سر جھکا ہوا ہے، اور ہر وقت جی لگے رہتے ہیں۔ اب آپ کہہ بھی رہے ہیں سائیں نماز کے وقت، جی بابا آ رہے ہیں، سائیں روٹی لے آؤ، سائیں مانی لے آؤ، سائیں یہ لے آؤ، وہ بچہ جی کھیل میں لگا ہوا ہے، یہ بیچارے ٹچ اسکرین میں۔ اب ان کو ٹچ کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ دوسری روش اختیار کی جائے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس ٹچ اسکرین والا موبائل ہو، کامیاب وہ ہے جو دنیا میں ولایت علی سے ٹچ میں رہے۔ جو اس دنیا میں ولایت علی سے ٹچ میں رہے گا وہی آخرت میں ولایت علی کے سائے میں زندگی گزارے گا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بقول ہمارے دوست کے کہ 2018 کی بات جو روحیں اوپر جا رہی ہیں، عجیب و غریب پریشانی ہے فرشتوں کو کہ جس کو دیکھ رہے ہیں اس کا سر جھکا ہوا ہے اور خالی انگلیاں چلا رہا ہے۔ اور پوچھا بھائی یہ کیا ہو ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ وہ نسل ہے جو ہر وقت موبائل میں جڑی رہتی تھی، اب ان سے موبائل لے لیا گیا، یہ سمجھنا ابھی تک موبائل چلا رہے ہیں۔ اور ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ جو انسان زندگی میں کر رہا ہوتا ہے وہی عالم برزخ میں کرے گا۔ کوئی اگر گندی زبان استعمال کر رہا ہے، عالم برزخ میں وہی گندی زبان استعمال کرے گا۔
جو طہارت و نجاست کا خیال نہیں کرتا وہ عالم برزخ میں بدترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گلی کوچوں میں جی رفع حاجت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ طہارت نہ پاکیزگی۔ بدترین عذاب ہے اس شخص کے لیے کہ جو رفع حاجت کے بعد کیا کرے؟ طہارت کا استعمال نہ کرے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن کیا یہ آداب زندگی ہیں۔ کوئی نامحرم کو دیکھتا ہے تو وہ عالم برزخ میں وہی کام کر رہا ہوگا، کوئی گانے سن رہا ہے وہ وہی کام کر رہا ہوگا، کوئی والدین کی خدمت کر کے اس دنیا سے گیا ہے۔ جو بھی غالب کام آپ کی زندگی کا اور میری زندگی کا ہے ہم وہی کر رہے ہوں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ استقامت شرط ہے۔ آخری زمانے کے مومنین کے لیے جو روایات بیان کی گئی ہیں اس زمانے کے مومنین بہت کم ہوں گے لیکن ان کا ایمان بہت مستحکم ہوگا۔ اور رسول اللہ نے تو آنے والے مومنین کو یاد کیا ہے، کہاں ہیں میرے بھائی، کہاں ہیں میرے بھائی؟ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے صحابی ہیں، آپ اپنے بھائیوں کو یاد کریے، کون سے بھائی ہیں؟ کہا یہ آخری زمانے میں آنے والے ہیں، یہ آخری زمانے میں آنے والے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرے بعد آنے والے ائمہ کو نہیں دیکھا، صرف کتابوں میں پڑھا سنا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان اتنا مستحکم ہے کہ آج دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایسے ڈٹے ہوئے ہیں جیسے سید حسن نصر اللہ اسرائیل کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ مسلسل جیسے امام خمینی ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے آیت اللہ سیستانی ڈٹے ہوئے ہیں دشمن کے سامنے۔ استقامت شرط ہے۔ یہ استقامت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں ایمان اور استقامت یہ وہ بنیادی شرطیں ہیں۔ ایمان اتنا مستحکم ہے کہ دام دل میں سخن ہر موڑ پر ہر گام پر آپ نے سرکار کی حمایت کی ہے۔ لہذا خدا کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے فعل کو خدا کہتا ہے کہ گویا ہم محمد کی تربیت کر رہے ہیں۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، توجہ رکھیے گا، کیا وہ تمہارا رب اور خدا جس نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں اپنی پناہ میں نہیں لے لیا؟ توجہ رکھیے گا، دیکھیں خدا اسباب پیدا کرتا ہے۔ وہ پانی جس انسان کو تیرنا نہیں آتا اس انسان کو ڈبو دیتا ہے، لیکن اگر پانی خدا کے حکم کے مطابق ہو اور نومولود بچہ موسیٰ ہو اور ماں گہوارے میں ڈال کر بے رحم موجوں کے حوالے کر دے تو پھر یہ پانی ڈبوئے گا نہیں، یہ پانی حفاظت کرنے والا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی حکم خدا کی تعمیل کر رہا ہے، مأمور ہے کہ خدا کا حکم بجا لائے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ دو دل کے ساتھ، بے چین دل کے ساتھ، پریشان دل کے ساتھ اپنے نومولود بچے کو ماں گویا 100% موت کے منہ میں دے رہی ہے۔ بچے کو تیرنا نہیں آتا ہے، بچے کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کو ماں ڈال رہی ہے، پریشان ہے۔ خدا کہہ رہا ہے مادر موسیٰ ان بے رحم موجوں کو نہیں دیکھو، تم ہمارے سپرد کر رہی ہو، یہ بے رحم موجے گویا دست قدرت الہی ہے جو تیرے بچے کی حفاظت کریں گے۔ تو اسباب مہیا کرتا ہے خدا۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس کی تقدیر اس کے ماتھے پہ لکھتا ہے، انسان مرتا ہے تو ملک الموت آتا ہے، تو خدا کیا وسیلوں کے ذریعے سے سارے کام کرتا ہے، ہوا چلاتا ہے فرشتہ ہے، بارش برساتا ہے فرشتہ۔ کیا خدا عاجز ہے، ناتوان ہے، نہیں کر سکتا، تھک گیا ہے کہ اس نے فرشتوں کو دے بھائی تم کر لو، اب میں یہاں بیٹھا ہوں، باپ ہوتا ہے نا بوڑھا بیٹا، اب میں بوڑھا ہو گیا بیٹا تم جاؤ یہ کام کرو، کیا نعوذ باللہ خدا ایسا ہے؟ نہیں، خدا نے نظام زندگی ایسا بنایا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے محمد تمہارے رب نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ تو اسباب مہیا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، جو مختلف اسباب کے ذریعے سے اپنے یتیم عبداللہ کی پرورش کرنا چاہ رہا ہے، کبھی عبد المطلب کے ہاتھوں سے اور کبھی ابو طالب کے ہاتھوں سے۔
اور ان دو شخصیات کی تربیت کو خدا کہہ رہا ہے ہم نے فآوا، تمہارے رب نے تمہاری تربیت کی، تمہارے رب نے تمہیں پالا ہے۔ یہ حضرت ایمان ابو طالب، یہ ہے حضرت ابو طالب کا ایمان کہ خدا کہہ رہا ہے اس کا عمل گویا ایسا ہے جیسے ہماری طرف سے۔ اور پھر پوری زندگی جب تک آپ حیات رہے آپ اپنے بھتیجے کے غم گسار، غمخوار، محافظ اور حمایت کرنے والے رہے، اور مختلف انداز سے مختلف سفر شام میں تجارتی سفر پر رسول اللہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کو بھی اندازہ تھا اور خطرات تھے کہ کبھی بھی رسول اللہ کو اکیلے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب تک حضرت عبد المطلب تھے رسول اللہ بہت چھوٹے تھے، ان کے ساتھ بھی سفر تجارت پہ گئے ہیں، لیکن پھر حضرت ابو طالب اپنے ساتھ ساتھ ان کو رکھتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ بھی سفر کیے ہیں سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو ہمیں اس ایمان کے اور اس استقامت کی ضرورت ہے کہ جو اس دور میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے انقلاب کے لیے کام کرنے والے سپاہیوں اور منتظروں کے لیے لازم ملزوم ہے کہ وہ استقامت ہوں۔ ایمان اور استقامت دو چیزیں ہیں، صحیح طریقے سے ایمان، حصول، یقین، آئیڈیالوجی، عقیدہ، اس کے لیے کیا کریں؟ کتابیں پڑھیں، علم حاصل کریں، سوال کریں، پوچھیں، دریافت کریں، علماء کے پاس جائیں تاکہ آپ کی جو علم کی کمی ہے وہ پوری ہو سکے۔ آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا تو کیا کرتے؟ بیٹھے رہتے ہیں، یا برابر والے کی ٹنکی سے سائی موٹر لگا دو پانی بھرنا ہے۔ کبھی بجلی نہیں آ رہی، 2 دن سے نہیں آ رہی، برابر والے کی آ رہی ہے، سائی ایک پنکھا جل جائے، ہوتا نہیں ہوتا، مدد لیتا ہے نہیں لیتا؟ خب ایمان کے لیے کیوں پریشان نہیں ہوتے؟ جائیں علماء کے پاس جائیں، پوچھیں، سوال کریں، کتابیں پڑھیں۔ نوجوانوں کو انٹرنیٹ موجود ہے، کتابیں پڑھیں۔ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ جو کام کی چیز ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ دوسری چیز یہ کہ اس پہ عمل کرتے ہوئے جم جانا ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں۔ یاد رکھیے گا جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل بھی مضبوط ہوگا۔ جتنا ہمارا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل کمزور ہوگا۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے علم اور اس پر عمل ضروری ہے۔ صرف ایمان عقیدہ نہیں ہے، سائیں میں مولا علی کا ماننے والا میرا عقیدہ، میں غازی عباس کے علم کو چومتا ہوں میرا عقیدہ ہے، نہیں، عمل ضروری ہے۔ عقیدہ کافی نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ عمل ضروری ہے تاکہ تمہاری زندگی میں نظر آئے تم کس کی تعریف کرنے والے ہو، کس کے پیچھے چلنے والے ہو، کس غازی کو ماننے والے ہو۔ چنانچہ یہ لازم و ملزوم ہے کہ انسان اس طریقے سے اپنے عمل کو مستحکم بنائے۔ اور آخری زمانے کے میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ آخری زمانے میں پوری دشمن کی طاقت و قدرت اس بات پر ہے کہ ہمیں بے ایمان کر دیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، آپ 40-50 سال کی عمر میں یہ موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ ڈانٹ بھی دیں بیٹا کیا ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہو، لیکن اس کے لیے پوری زندگی ہوتی ہے موبائل، اور 1 منٹ کے لیے بھی اپنے موبائل کو اپنے سے الگ نہیں کر رہا۔ سو موبائل لے لیں، دیکھیں پھر وہ ایسے تڑپنے لگتا ہے، ایسے تڑپنے لگتا ہے جسے مچھلی کو پانی سے نکال کے پھینک دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن کی تعریف اس زمانے میں بدل گئی ہے، تو ہمارے دوست نے کہا مومن وہ ہے کہ جس کا موبائل اس کی سارے فیملی ممبر استعمال کر سکتے ہوں۔ موبائل ایسا ہو آپ کا، آپ کے سارے، آپ کے والد بھی دیکھیں، والدہ بھی دیکھیں، بھائی بھی دیکھے، بہن بھی دیکھے، موبائل ایسا ہونا چاہیے۔ کیا واقعی ہمارا موبائل ایسا ہے کہ میں اپنے باپ کو دے سکوں؟ جی والد کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ والد کو بابا، پیر،
یہ میرا موبائل ہے. اگر امام زمانہ بھی آ جائیں, مل کے درود بھیجیں نا محمد والے میں. امام ہم سب سے کہیں بھائی کون کون مجھ سے محبت کرتا ہے؟ سائیں ہم، سائیں ہم، سائیں میں، سائیں میں. ہم سے محبت کرتے ہیں سائیں، تابعدار، خدمت گزار، حبدار. اچھا ٹھیک ہے، ذرا اپنا موبائل سب مجھے دے دو. نوجوانوں سے اب کیا ہوگا، جلدی موبائل نکلیں گے جی اور چیزیں ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. کہیں گے نہیں 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 نہیں، نو 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 نو، ڈیلیٹ کچھ نہیں کرنا، ایسے ہی دینا ہے، ایسے ایسے جیب سے نکالو ادھر دے دو. اب کتنے لوگ موبائل دیں گے اپنا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. کتنے لوگ اپنا موبائل بغیر کچھ ڈیلیٹ کیے ہوئے امام زمانہ کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا امتحان ہے، چھوٹا سا امتحان ہے. دیکھیں جو شخص اپنا موبائل نہیں دے سکتا جان کیا دے گا. مولا علی کے پاس ایک نوجوان آیا، مولا علی آپ کا حق قصبوں کے، مولا علی قیام، مولا علی جہاد، مولا علی ذوالفقار. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آنا. یہ بھی گھر پہنچا، نئی نئی شادی ہوئی تھی. کہنے گا بیگم جی دمادم مست قلندر ہوگا کل، مولا نے حکم دے دیا ہے. اچھا جب جا رہا تھا مولانا کے جو سر کے بال ہیں ان کو منڈا کے آنا، تیغ اپنا اس طرح پھروا کے آنا. اب اس نے کہا مولانا نے کہا بال کٹوا کے آنا. تو نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی نے کہا رہے آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اگر آپ گنجے ہو جائیں گے لوگ مجھے کہیں گے گنجے کی بیوی. تو آپ ایسا کریں سر پہ دستار باندھ لیں، صافہ باندھ لیں، پگڑی باندھ لیں تاکہ نظر نہیں آئے. اب ایسے ایسے لوگ تھے کہ مولا کو بال نظر نہیں آئیں گے. اب یہ بھی بیچارہ بیوی کے کہنے میں آ گیا اور پگڑی باندھ کے مولا کے، مولا تابعدار، خدمت گزار، حبدار، مولا حاضر حاضر، لبیک یا علی، لبیک یا مولا. مولا علی آئے اور کہا کہ ایسے کر کے اس کا کپڑا ہٹایا، کہا کہ جب تو اپنے بال کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کیسے دے گا؟ تو ایک نوجوان اگر موبائل کی قربانی نہیں دے سکتا تو امام کے لیے جان نثار کرنا بہت مشکل ہے. کربلا والے کیسے تھے؟ ایمان دیکھیں کیسا ہے. بشیر ابن خضرمی امام حسین کا صحابی کربلا میں، شب عاشور اس کو پتہ چلا اس کے بیٹے کو کہیں اغوا کر لیا ہے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں رقم لاؤ. صبح عاشور ہو گئی، یہ پریشان. اصحاب نے دیکھا یہ پریشان ہے، پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا یہ ماجرا ہو گیا ہے. ان میں سے کچھ اصحاب گئے امام حسین کی خدمت اور کہا مولا بشیر کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. امام نے کہا بشیر کو بلاؤ. بشیر کو بلایا، اس نے بتایا ماجرا ہوا ہے ایسا. مولا نے کہا یہ لو پیسہ اور جاؤ اپنے بیٹے کو چھڑا کے آؤ. چھڑا لو اپنے بیٹے کو، آؤ بھی نہیں چھڑا لو. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اکلتنی السباع ان فارقتک حیا، مولا اگر میں آپ کو یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں تو بیاباں کے درندے مجھے زندہ چیر پھاڑ کر کے کھا جائیں. اگر آپ کو چھوڑ دوں، بچہ پریشانی میں ہے لیکن حسین کو امام وقت کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا. مولا آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، مجھے شیر و درندے مجھے کھا جائیں، میں آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. کتنے مشکل ہے. حضرت ابو طالب کی زندگی میں دیکھیے شاب ابی طالب میں کتنی مشکل ہے. کبھی رسول اللہ کو اٹھا کر علی کی جگہ سلاتے ہیں اور علی کو اٹھا کر رسول کی جگہ سلا رہے ہیں. ایمان اتنا مستحکم کہ میرا بیٹا قربان ہو جائے، اور یہی وجہ ہے روز اول سے علی محافظ رسالت ہے. جب سے دعوت العشیرہ میں جب سے رسول اللہ کا کون ہے جو میری مدد کرے گا اس امر رسالت میں، یا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ میں. کہتے ہیں یا علی بیٹھ جاؤ، یا علی بیٹھ جاؤ. تو پتہ چلا یا علی کہنا رسول کی سنت ہے اور یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے. عزیزان گرامی یاد رکھے گا ایمان اور استقامت، اور اگر یہ ہے تو پھر ہماری آخرت ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی کر لیں. لہذا نوجوان نسل کے لیے ضروری ہماری مسجدوں میں پروگرام ہونے چاہیے
کتنی بڑی آبادی مجھے نہیں معلوم آپ کی، لیکن کتنے لوگ مسجد آتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ تلاش کریں، نوجوانوں کے پاس جائیں، اچھے طریقے سے تبلیغ کریں، اچھے انداز سے ان کو انوائٹ کریں، اچھے طریقے سے بلائیں، ان کے لیے کلاسوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں خواتین کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، بچوں کے لیے کلاسوں کا انتظام ہونا چاہیے، بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ اہل بیت کی روایات ہیں، یہ نہیں کہ سائیں ہم لوگ جو ہے خواتین کو نہیں پڑھاتے، نہیں، یہ سیرت اہل بیت کے خلاف ہے، سیرت اہل بیت کے خلاف ہے۔ خواتین کے لیے کلاسیں ہونی چاہیے، بچوں کے لیے کلاسیں ہونی چاہیے، بچوں کے لیے قرآن پڑھنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے جو اہل سنت کے مساجد میں جا رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، اصل لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، علی سے محبت ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، امام حسین سے محبت ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ امام حسین کے نوک نیزہ پر قرآن پڑھنے کا واقعہ سب کو یاد ہے، لیکن کہا جائے تم بھی ذرا، حسین تو وہ ہے جو نوک نیزہ پر بھی جا کے قرآن سے جدا نہیں ہو رہا۔ اور ہمارے یہاں قرآن کیا حال ہوتا ہے، گھر کا بوسیدہ قرآن بھی لا کے مسجد میں ڈال دیتے ہیں، یہ پرانا ہو گیا مسجد میں ڈالا ہوں۔ قرآن پڑھنا آنا چاہیے، کلاسیں ہونی چاہیے، نوجوان نسل کو آنا چاہیے، اس لیے کہ ہم بزرگ ہماری سطح کو ہم سے بڑے ہیں، سال 2 سال 5 سال 10 سال بعد ہم نے چلے جانا ہے، نہ جانے کس کا کب بلاوا آ جائے، کون مسجدوں کو آباد کرے گا، کون امام بارگاہوں کو آباد کرے گا؟ نوجوان نسل۔ تو ان کی اگر تعلیم و تربیت کا انتظام نہ ہو، کیا ہوگا عزیزان گرامی؟ پھر کون آئے گا؟ مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ تو ان کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا چاہیے، دین سیکھیں، اصول دین سیکھیں، فروع دین سیکھیں، تقلید سیکھیں، پتہ چلے کہ تقلید کیا ہوتی ہے، ولی فقی کیا ہوتا ہے، نائب امام کون ہوتا ہے، ذمہ داری کیا ہے ہماری، نماز کیسے صحیح ہوتی ہے، روزہ کیسے صحیح ہوتا ہے، وضو کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، جناب کس کو بلا کے لے کے کون غسل دے گا۔ لہذا ایمان اور استقامت یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں ہیں، اور ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت ابو طالب سے محبت کا جو واضح علامت ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کی سیرت پہ چلیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ لوگ تو رسول اللہ کو بھی مجنون اور شاعر اور کاہن پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، لوگوں کے کہنے کی فکر چھوڑ دیں آپ۔ حضرت ابو طالب کا عمل دیکھیں، آپ دیکھیں ایمان دیکھیں، آپ دیکھیں استقامت دیکھیں، کس طریقے سے حضرت ابو طالب ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو آخری زمانے میں جو آخری حجت آنے والی ہے، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اس کے لیے ایمان اور استقامت شرط ہے۔ ایک مثال میں نے پیش کی موبائل کی، کہ ہمارے نوجوان موبائل دینے کے لیے تیار ہیں امام کو۔ ابھی لڑکانہ میں گیا، ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، مولا کرم کریں گے، مولا غازی بچا لیں گے۔ حضرت لقمان ایک جگہ ملازم تھے، نماز کا موقع آیا، انہوں نے اپنے مالک کو اٹھایا، مالک نے مد شب پڑھو۔ کوئی بیچارہ کسی علامے کی مجلس میں گیا ہوگا، اس کا عقیدہ بھی خراب ہو گیا۔ آج کل علامے تو ایسے ہی آ رہے ہیں نا، ذاکر ایسے آ رہے ہیں عقیدے خراب کرنے والے۔ اس نے کہا سائیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا غازی بچا لیں گے، بس غازی کا علم اٹھا لو، ماتم کر لو، مجلس کر لو، جی بیڑا پار ہے۔ اس نے کہا اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ وہ بھی روایتی شیعہ تھا ہماری طرح کا، اس کو نے بھی 2-4 الٹی کسی نے پٹی پڑھا دی ہوگی، وہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جناب بس عقیدہ رکھنے سے، سائیں کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خیر اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ بہت رحمان رحیم ہے، نیند بہت میٹھی ہے، سونے مزہ آ رہا ہے، میں نہیں پڑھ رہا۔ صبح اٹھا کام پہ جانے لگا، حضرت لقمان سے کہا کہ جاؤ اور کھیت میں جا کر گندم کی کاشت کرو، میں ابھی بازار سے ہو کے آتا ہوں۔ جب بازار سے واپس آئے دیکھا حضرت لقمان گھاس بو رہے ہیں۔ کیا بو رہے ہیں؟ گھاس بو رہے ہیں۔ گھاس تو سمجھتے ہیں نا، گھاس۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟
حضرت لقمان نے کہا خدا بہت رحمان و رحیم ہے، گھاس کی جگہ گندم نکال دے گا۔ حضرت لقمان نے جب یہ کہا، ارے بیوقوف بنا رہے ہو ہمیں، کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ گھاس کی جگہ گندم نکل آئے؟ کبھی نہیں ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، خداوندہ خدا نے ایک نظام بنایا ہے مالک، جب دنیا میں یہ تصور اور یقین نہیں کر سکتے کہ تم گھاس بور گندم نکل آئے، تو آخرت کے بارے میں کیسے گمان اور خیال کر کے بیٹھے ہو کہ عبادت نہ کی ہوگی اور عبادت کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ لہذا ایمان بہت ضروری ہے، عقیدہ بہت ضروری ہے، اور پھر استقامت بہت ضروری ہے۔ لہذا آخری زمانے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار امام زمانہ کے منتظرین میں ہو، تو ہمیں ایمان اور استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوگی، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانا ہوگا۔ سورہ تحریم میں ارشاد وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا کریں، ان کا خیال کریں، ان کی صحیح تربیت کر سکیں، وائلہ کیا ہوگا، ان کو بھی باہر کی ہوا لگ جائے گی، ان کو انٹرنیٹ کی ہوا لگ جائے گی، ان کو بھی موبائل کی ہوا لگ جائے گی، اور جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ یہ دیکھیں گے، اور جو دیکھنا چاہیے اس کو نہیں دیکھیں گے، اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا لڑکانہ گیا تو وہاں پہ جو ہے سائیں اللہ معاف کرنے والا ہے، ڈش چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، اڑیاں فلمیں چل رہی ہیں، سائیں اللہ معاف کرنے والا ہے، غادی بچا لیں گے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے۔ اصل یہ تعلیمات ائمہ سے منافی باتیں ہیں، تعلیمات ائمہ کے۔ مثال میں نے نوجوانوں کو دی تو موبائل والی، اگر امام زمانہ میرے اور آپ کے گھر آئیں، اس محلے میں آئیں، تو آپ نے دیکھا کچھ کالی تاریں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں۔ مثلا اگر امام زمانہ پوچھیں بھائی یہ کیڑی تار آئے، جی آپ کہیں گے سائیں یہ کیبل کی تار آئے، اچھا پھر یہ تار آئے گا آپ کی ٹی وی میں آئے گا، کیا کام کرتے ہو؟ سائیں اس سے دنیا سے باخبر رہتے ہیں۔ اچھا ذرا ریموٹ تو دکھاؤ اپنا، میں چیک کروں کہ میرا مومن، میرا منتظر، میرا شیخ کون کون سا چینل دیکھتا ہے۔ اب کیا ہوگا، جلدی جلدی چینلوں کو ہائیڈ کیا جائے گا، آگے پیچھے کیا جائے گا۔ کیا ہم اپنے امام کو اپنے گھر میں آنے والے کیبل کی لسٹ صرف دکھا سکتے ہیں؟ لسٹ دکھانا ہے صرف امام کو کہ کون کون سے چینل، پہلے نمبر پہ کون سا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا ہے، تیسرے نمبر پہ کون سا ہے، اور کیا واقعاً وہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دیکھنی چاہیے؟ ارے مولانا وہ تو سامنے کوئی آ گیا تو دیکھ لیا، گانا چل رہا ہے جی تو سن لیا تو کیا مزہ، ہم تھوڑی لگا رہے ہیں، ہم کوئی تھوڑی بجا رہے ہیں گانا، وہ تو برابر والا بجا رہا ہے۔ میں ابھی کراچی میں تھا، گھر والوں کے ساتھ ڈاکٹر کے گیا تو وہاں پہ پٹھان سے کوئی چیز مجھے لینی، پٹھان کے ٹھیلے ہوتے ہیں نا یہ خشک میوہ جات بیچتے ہیں، تو گانا چلا رہا تھا، تو گھر والوں نے کہا کہ گانا چلانا حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے، سننا حرام ہے، نہ کرو، اور یہ جو تم بیچ رہے ہو اس پر اثر ہوگا تمہارے گانا بجانے کا۔ اس نے کہا کیا میرا کھانا پینا حرام ہو جائے گا؟ کہا کہ کھانا پینا حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ چیزیں بیچ رہے ہو نا، اس پہ حرام گانے کا اثر ہوگا۔ اس پہ اتنا اثر ہوا کہ اس نے وہیں پہ میوزک بند کر دیا۔ ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے، کہیں چنائی ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اور وہ گانے لگے ہوئے سندھی میں، انڈین گانے لگے ہوئے، اور جھوم جھوم کے گھوم گھوم کے جناب وہ کام کر رہے ہیں۔ نہ کریں یہ کام، اس لیے کہ آپ جو گانا سن رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، اس کا اس کھانے پر، اس گندم پر اثر ہوگا، اور جب پیٹ میں جائے گا تو یہ حرام نتیجہ بن کر ہمارے سامنے آئے گا۔ آج یہ بے غیرتی کیوں بڑھ گئی ہے، بے حیائی کیوں بڑھ گئی ہے، حیا کیوں کم ہو گئی ہے، شرم کیوں کم ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں حلال حرام کا نہیں پتہ، ہمیں پاک نجاست کا نہیں پتہ۔ لہذا ہم ایسی محفلوں میں جاتے ہیں جب مکس گیدرنگ ہوتی ہے، مرد عورت سب مکس ہوتے ہیں، مولانا ہم کیا کریں؟ وہ کیا کریں، اٹھ کے چلے جائیے،
نہ جائیے ایسی محفلوں میں. ضروری ہے جانا کیا؟ چاچا کی بیٹی کی شادی ہے، بھائی کی بچی کی شادی ہوا کرے. خدا کے حکم سے بڑھ کے تو بھائی نہیں ہے نا. روز قیامت بھائی تو نہیں بچائے گا آپ کو آ کے. مکس گیدرنگ کی شادی ہو رہی ہے، مرد و عورت جی کھلے بالوں کے ساتھ، رنگین کپڑوں کے ساتھ. جب نامحرم خواتین بن کے اس لیے آتی ہیں کہ ان کو دیکھا جائے، ان کی تعریف کی جائے، اور آپ ایسی محفل میں جائیں، شادی میں جائیں، فنکشن میں جائیں. سائیں ہم تو مثلا بھائی کی بچی کی شادی میں گئے تھے، کزن کی شادی میں گئے تھے. خوب جائیں، آپ کا کزن آپ کو آخرت کی آگ سے بچائے گا. آیا کزن کے قول پر اور اس کے شادی میں شرکت اتنا ضروری ہے کہ آپ حکم خدا کو پامال کر دیں، پیروں تلے رون ڈالیں؟ گانا چل رہا ہوتا ہے ہم نہیں روکتے. مثلا ہم گئے کراچی میں تو یہ زیادہ عام ہے، بڑے شہروں میں بلکہ ہر جگہ عام ہے. بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور چلے جائیں تو وہ گانے چل رہے ہیں. کھانے کے ہوٹل چلے جائیں گانے چل رہے ہیں. جوتے لینے جائیں گانے چل رہے ہیں. عربے کیوں چل رہے ہیں؟ جوتا خریدنے اور پہننے کے لیے گانا سننا ضروری ہے؟ نہیں. ہم گئے کئی دفعہ ایسا ہوا، بھائی میوزک بند کر دے. نہیں میوزک تو بند نہیں ہو سکتا. پھر ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہم یہاں سے خریداری نہیں کریں گے. ہم مجبور تو نہیں ہے نا کہ تمہاری ہی دکان کی سینڈل پہنے اور چپل پہنے اور تم گانے سناتے رہو. بھائی اگر لازم ہے، ضروری ہے تو پھر ہم گانے بھی سنیں تمہارے. جب ضروری نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ہے، عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا تو عمل بھی مضبوط ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہمارا ایمان جب شکست کھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور پھر عمل کے میدان میں ہم شکست کھا جاتے ہیں. تو ایسا انسان جو چھوٹے چھوٹے جہاد میں، آنکھوں کا جہاد ہو رہا ہے، نامحرم آ رہی ہے، کانوں کا جہاد ہو رہا ہے، گانا آ رہا ہے، زبان بری بات کہنے کا دل چاہ رہا ہے، جہاد کرے، روک لے، نہ دیکھے، نہ سنے، کوئی غلط کام نہ کرے، یہ انسان اس قابل ہوگا کہ امام زمانہ کا ساتھ دے سکے. وَإِلَّا اس میں کوئی ایسی، اگر وہی ہار جائے، آنکھوں سے ہار جائے، آنکھ کہہ رہی ہے کہ حرام دیکھو، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں، یعنی جو لوگ دیکھتے ہیں، کانوں سے گانا سنو، سن رہے ہیں، منہ سے غیبت کرو، کر رہے ہیں، ہاتھ سے حرام کام کرو، کر رہے ہیں. ایسا انسان میں کوئی استقامت نہیں ہے، اس کا ایمان کوئی ویلیو نہیں رکھتا. عزیزان گرامی، لہذا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی در حقیقت ایمان اور استقامت کی زندگی ہے. اور امام زمانہ کے لیے یہی دو بنیادی شرطیں ہیں، ایمان اور استقامت. اور یہی حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی علامتیں تھیں. اس وقت عالمی طور پر پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعوں کو جدا کر دیا جائے. آپ دیکھیں پوری دنیا کی شیعت اس وقت فرنٹ لائن پہ موجود ہے امام کے انقلاب کے لیے. سب سے پہلے ایران کا اسلامی انقلاب، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 1979 میں اسلامی انقلاب آیا. یہ پہلا مورچہ تھا اس دور میں. فکروں کو بیدار کیا ہے، حسینیوں کو بیدار کیا ہے، امام کے سپاہیوں کو جگایا ہے. دیکھو تمہارا امام آنے والا ہے، بیدار ہو، آگاہ ہو، ہوشیار. اس کے بعد عراق، پھر پاکستان، پھر لبنان، پھر فلسطین، یمن، بحرین اور نائجیریا، جہاں پر ایک آیت اللہ ابراہیم زکزکی ایران جاتا ہے، یونیورسٹی کا طالب علم ہے، امام خمینی سے متاثر ہوتا ہے، شیعہ ہوتا ہے، مذہب شیعہ قبول کرتا ہے، قم جاتا ہے، پڑھتا ہے، واپس آ کے تبلیغ کرتا ہے اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کو تشیع سے ملا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ صرف ہم پاکستانی جو ہیں بہت پیچھے کھڑے ہیں. کوئی علامہ، کوئی ذاکر، کوئی شاعر، کوئی غلط پڑھ کے چلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جناب مولا کا ذاکر ہے. کیا کہتے ہیں؟ مولا کا ذاکر. صحیح، اس کو کچھ نہیں کہنا، کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے. جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا، واٹس ایپ پہ ویڈیو آئی ہوگی، امام حسین نے شہادت سے چند لمحے پہلے، چند گھنٹے پہلے کہا کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، مجھے پانی کا ایک پیالہ دے دو پینے کے لیے. اب کہنے والا تو کہہ کے چلا گیا. یہ حسین کی آواز نہیں ہے، یہ شیعت کی آواز نہیں ہے، یہ دشمنان دین و عزاداری کی آواز ہے. علی اور اللہ میں ایک فرق ہے،
نظر آئے تو علی، نظر نہ آئے تو اللہ. یہ تشیع شیعیت کی آواز نہیں ہے، یہ دشمن کی آواز ہے. ذوالجناح نے پاکستان کو دیا ہے. جناح جو ہے قائد اعظم کا نام ذوالجناح تھا، لہذا پاکستان نے ذوالجناح دیا ہے، لہذا پوری پاکستانی قوم کیا کرے؟ ذوالجناح کے قدموں کو سجدہ کرے. یہ شیعت کی آواز نہیں ہے، شیعت کے لبادے میں ہے. ہم کہہ رہے ہیں مولا کا ذاکر ہے سائیں، اس کو کچھ نہیں کہو. یہی اس دور میں ہو رہا تھا جب یزید تخت پا کے بیٹھا تھا. منبر کس کا تھا؟ رسول کا. کچھ لوگ تھے وہ یزید کو بھی چوم رہے تھے اور منبر کو بھی چوم رہے تھے. بھائی کیوں؟ سائیں یہ رسول کے منبر پہ بیٹھا ہے. آج وہی ہم کام کر رہے ہیں. سائیں حسین کے منبر پہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھا رہے، خاک بیٹھا رہے، لعنت ہوئے تھے شخص پر. کیوں؟ یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. جیسے یزید کو لوگ کہتے ہیں صحیح اس کو برا نہیں کہنا. بھائی کیوں نہیں کہنا؟ صحیح رسول کے منبر پر ہے. وہی کام آج بہت سے لوگ کر رہے ہیں. فلاں علامہ، فلاں شاعر، فلاں مولوی، فلاں ذاکر غلط باتیں کر کے جا رہا ہے، گمراہ کر کے جا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں صحیح اس کو کچھ نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ مولا کا منبر ہے. اگر کل شمر علم لے کے آ جائے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ صحیح یہ مولا غازی کا علم لے کے آیا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ یہ قاتل حسین ہے. ہوا کرے غازی کا علم لے کر آیا ہے. دھوکہ کھا جائیں گے لوگ، اور جیسے کہ آج کھا رہے ہیں دھوکہ. امام زمانہ کے انقلاب کے لیے پاکستانی شیعت بہت پیچھے کھڑی ہے. اگر امام ابھی آ جائیں تو ہمارے سوالات کیا ہوں گے؟ وہی سوالات جو ہم آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. مولوی سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ عقیق کی انگوٹھی اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اسے بال رکھ کے جلائیں جل جائے گا تو نقلی ہے، نہیں جلے گا تو اصلی ہے. کبھی اس کو مولانا اس کو اگر لائٹ میں دیکھیں گے اس میں بال نظر آ جائے تو نقلی ہے، بال نظر نہ آئے تو اصلی ہے. امام آئیں گے تو ہم یہی پوچھ رہے ہوں گے. مولا امام زمانہ کیا امام حسین کی دلدل کی شبی کے نیچے سے گزر جائیں؟ ہم یہ سوال کر رہے ہوں گے. ہمارے سوال یہی ہوں گے جو آج ہم کر رہے ہیں. تو اپنی فکروں کو بلند کرنا ہوگا، اپنے ایمانوں کو مضبوط بنانا ہے. پھر جب دجال آئے گا تو وہ جس طرح سے ہمارے ایمانوں کو خراب کرے گا، اور دجال نے اپنا سسٹم بنانا شروع کر دیا ہے کہ موبائلوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ڈشوں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، بے حیائی کے ذریعے سے، مکس گیدرنگ کے ذریعے سے، خواتین کی بے پردگی کے ذریعے سے کیا اس نے اپنا نظام بنانا شروع کر دیا ہے. اس گروہ شیطان نے پوری دنیا میں ایک گروہ پیدا ہو گیا، شیطان پرست انسانوں کا گروہ، جو شیطان کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. ہر جگہ موجود ہیں، ہر شکل میں موجود ہیں، ہر لباس میں موجود ہیں. توجہ رکھیے گا. لہذا ضروری ہے آنکھیں کھول کے رکھیں. استقامت اس لیے شرط ہے، ایمان اور استقامت. لہذا امام زمانہ کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، شعور دینا ہوگا، خود کو بھی، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، سب کو علم سے مالا مال کرنا ہوگا. کس کی تقلید کرتے ہو؟ سائیں امام زمانہ کی. بھائی امام کی تقلید نہیں، بیعت کی جاتی ہے. اچھا اگر امام کی تقلید کرتے ہو تو امام سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ. امام سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ. کوئی رابطہ ہے تمہارا؟ نہیں، صحیح رابطہ تو نہیں ہے. پھر کیسے؟ نہیں معلوم. نماز کیسے ہوتی ہے، روزہ کیسے ہوتا ہے، طہارت کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے، نہیں معلوم. امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، مولا علی کی تقلید کرتے ہیں. تو بھائی کوئی مسئلہ ان سے پوچھ کے بتاؤ. امام خود کہہ کے جا رہے ہیں، 11ویں امام، عوام پہ واجب ہے کہ تقلید کریں. امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے رجوع کرو، علماء کے پاس جاؤ. تو عزیزان گرامی، ہمیں ضرورت ہے کہ متحد ہوں، متفق ہوں، اور امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، علم اور عمل اور استقامت کے ذریعے سے. آخر میں چند جملے مصائب کے عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. حضرت ابو طالب علیہ السلام پوری زندگی رسول کی حفاظت کرتے رہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا.
لیکن رسول کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھایا، سخت سخت حالات کا مقابلہ کیا، لیکن رسول کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ شاب ابی طالب میں قریش کے سردار ہیں حضرت عبد المطلب کے بعد، لیکن وقت ایسا آیا کہ گھاٹی میں پناہ لینی پڑی۔ 3 سال کے قریب یہ سخت ترین عرصہ اقتصادی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ رسول اللہ کا کیا گیا کہ کھجور پر گزارا ہوتا تھا، پتوں پہ گزارا ہوتا تھا۔ یہ سخت وقت بھی رسول اللہ نے دیکھا ہے، حضرت ابو طالب نے دیکھا ہے، اور رسول کو اپنے چچا سے اتنی محبت تھی کہ شاب ابی طالب سے آزاد ہونے کے بعد وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا، رسول اللہ نے کہا کہ محمد جاؤ اور جا کر کافروں سے کہو، تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ ہار گئے، تسلیم کر لیا انہوں نے ہار، یہ صلح کرنے آئے ہیں۔ کہا کہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں پورے کاغذ کو دیمک کھا گئی ہے سوا اللہ اور محمد کے نام کے۔ اس نے کہا اگر یہ سچ ہے ہم تمہارا سوشل بائیکاٹ ختم کر دیں گے۔ اور یہی ہوا کہ جب جا کے دیکھا تو وہ پورا ایگریمنٹ جو تھا، معاہدہ جو تھا، پورے کو دیمک چاٹ چکی تھی، اللہ اور محمد کا نام باقی تھا۔ پھر یہ معاہدہ ختم ہوا، اور اس معاہدے کے فوراً بعد یہ ختم ہوتے ہی آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، یہ 2 ہستیاں جو رسول کے ساتھ ساتھ تھیں، ان کا انتقال ہوا۔ اور رسول اللہ 1 دن 2 دن 40 دن نہیں، پورے سال آپ نے عام الحزن قرار دیا ہے اپنے چچا کے انتقال پر، اپنی شریک حیات کے انتقال پر۔ مولا علی کے لیے بڑا سخت وقت ہوگا اپنے والد کو قبر میں اتارنا۔ یقیناً رسول اللہ امام علی دونوں پیش ہوں گے، اور دونوں نے غسل کفن دینے میں، تجہیز میں، تکفین میں انتظام کیا ہوگا۔ لیکن میں جوڑ کے کہوں، مولا علی آج وہ گھڑی ہے کہ آپ کا باپ اس دنیا سے گیا ہے، لیکن مولا علی سے کہوں گا، مولا علی آپ چھوٹے ضرور ہوں گے، جوانی کے سن و سال میں ہوں گے، لیکن میں کہوں کہ جب آپ کے بابا کا سایہ سر سے اٹھا ہوگا تو رسول اللہ نے آپ کو گلے لگایا ہوگا، آپ کو پیار کیا ہوگا، اور آپ سے کہا ہوگا اے علی پریشان نہ ہو، تمہارا بھائی محمد تمہارے ساتھ ہے۔ دست سے شفقت پھیرا ہوگا، کلیجے سے لگایا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو بڑی محبت ہے، رسول کو بڑی محبت ہے حضرت ابو طالب سے، دل آسا دیا ہوگا، باپ کی کمی کا احساس نہ ہو جائے علی مرتضیٰ کو۔ اور علی سے مرتضیٰ کو، مولا آپ نے کفن میں بابا کو لپٹے دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، مگر ایک بیٹا اور ہے کربلا میں جو اپنے بابا کو دفنانے آیا ہے۔ ارے بابا کا لاشا اس عالم میں دیکھ رہا ہے کہ لاشا پامال ہو چکا ہے، لباس اتارا جا چکا ہے، سر تن سے جدا ہو چکا ہے، تیروں سے چھلنی ہے حسین کا لاشا۔ اب حسین کے لاشے کو، تیروں کو نکال کر بابا کے لاشے کو قبر میں اتارنا چاہتا ہے، لیکن لاشا اتنا پامال ہو چکا ہے کہ اٹھ نہیں سکتا۔ ایک چٹائی منگائی ہے بنی اسد کے لوگوں سے، اور اس کے بعد امام حسین کے جسد اطہر کو اس پہ رکھا اور اس کے بعد قبر میں اتارا۔ میں کہوں مولا علی آپ کے بابا کا انتقال ہوا، یا رسول اللہ آپ کے چچا کا انتقال ہوا، یقیناً کفن دینے کے بعد جب قبر میں اتارا ہوگا تو رسم یہ ہوتی ہے بندے کفن کھولے جاتے ہیں، ارے آخری دیدار کرایا جاتا ہے، وہ رسا کو بلایا جاتا ہے، آؤ دیکھ لو اپنے مرحوم کو، ارے اب روز قیامت ملاقات ہوگی۔ عزیزانی گرامی مگر ہائے مظلوم یہ سید سجاد، ارے قبر میں تو اتار لیا، ارے بندے کفن کہاں سے کھولتے، ارے کہ کفن نہ ملا، اور اگر کفن بھی ہوتا تو بابا کے سر کی زیارت کیسے کرتے، ارے حسین کے سر اقدس کو جدا کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ۔
علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ ہمیں سیرت ابو طالب علیہ السلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایمان و استقامت والی زندگی عطا فرما۔ ہمیں امام زمانہ کی نصرت کے لیے ایمان و استقامت کے ساتھ ان کی مدد و نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس وانین مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان حال ان کے پریشانی دور فرما، جو بے روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہونے اولاد صالح عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کا ادا فرما، جن کے مسکن و شادی کے اسباب نہیں ہیں ان کے مسکن و شادی کے اسباب کو مہیا فرما۔ ان بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہے، خداوندہ انہیں توفیق دے کہ وہ در حقیقت آ کر اپنے بچوں کی شادی کر سکیں۔ خداوندہ یہ لعنت جو ہمارے گلے میں آ گئی ہے سادات اور غیر سادات کی شادی کی، خداوندہ ہمیں اس لعنت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی الہی امین سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس کو کتنا حد تک قبول کرتے ہیں۔ میں اسے لعنت کہتا ہوں، سادات کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، روز قیامت ان کو جواب دینا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میں کسی سے نہیں گھبراتا، ببانگ دہل کہتا ہوں، سید ہونا شرط نہیں ہے، ایمان کے لحاظ سے کفو برابر ہونا شرط ہے۔ اگر سید ہے لڑکا، دیندار ہے، ایمان رکھتا ہے، شادی کرو۔ اور اگر سید زادی کے لیے سید لڑکا مناسب نہیں ہے تو غیر سید اگر دیندار ہے اس سے شادی کرو۔ خداوندہ ہمیں اس لعنت سے چھٹکارا پانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کو اتنی جلدی بات ہضم ہونے والی نہیں ہے، یہ بہت بڑا بت میں نے توڑ دیا یہاں آ کر، لوگ پریشان ہو جائیں گے، لیکن یہ حق بات ہے، آج سنیں گے کل عمل کریں گے۔ خداوندہ ہمیں اپنے نوجوانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مساجد و امام بارگاہوں کو آباد فرما۔ بارہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد و آل محمد پہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔